اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی تم زمین پر کثرت کے اوپر اعتماد کرو گے تو ہمیشہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب اس کثرت سے مراد کیا ہے؟ اس کثرت سے مراد یہ دیکھنا کہ میرے پاس وسائل ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہے، افراد ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ہے۔ تو ہماری سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ 70 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کثرت میں ہیں یا نہیں ہیں، مالی طور پہ، ڈیفنس کے طور پہ، اکانومی کو دیکھ کے، یا ہم داخلہ اپنی پالیسی کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بہتری میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کثرت ہمیں ذلیل ہی کرے گی، کیونکہ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ کثرت کے اعتبار پر فیصلے نہیں کرتے، وہ تنہا فیصلے کر لیا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ بھی بات یہاں کلیئر کرنا مقصود ہے، ہم کشمیر کے باغات کی وجہ سے اور دریاؤں کی وجہ سے یا اس کا موسم برطانیہ کی طرح ہے اس وجہ سے ہم کشمیر کی بات نہیں کرتے، نہ میں کوئی لالچ ہے۔ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کشمیر کی بات اس وجہ سے ہے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ان مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو قبول کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ تو بات ہے یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ کشمیر کے ساتھ اور وابستگی جو ہے یہ کس حد تک ہونی چاہیے، انڈیا کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، انڈیا کو کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کفار کی جماعت ہے یا انٹرنیشنل جماعت ہے، کیا وہاں مسلمانوں کو حقوق دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے۔ اگر سوڈان کو حق خود ارادیت دیا جا سکتا ہے، مشرقی تیمور کو انڈونیشیا سے آزادی کے لیے حق خود ارادیت دیا جا سکتا ہے، سکاٹ لینڈ کو برطانیہ سے آزادی کے لیے حق خود ارادیت دیا جا سکتا ہے، تو 70 سال سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ اہم بات ہے۔ اور آج کی اس آل پارٹیز میں یہ قرارداد پاس ہونی چاہیے کہ اقوام متحدہ اپنی پوزیشن ڈکلیئر کرے کہ وہ صرف کفار کی یا نیٹو کے تحفظ کے لیے بیٹھی ہے یا نہیں، تاکہ مسلمان ممالک اس پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو وضع کر سکیں۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ یہ سمجھیں کہ کشمیر کا حل قتل و غارت میں ہے، جنگ میں ہے، ایٹم بم چلانے میں ہے، یا انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہے، تو اس کا حل میرے خیال میں انڈیا اور پاکستان دونوں کی حکومتوں کی ذہنی تبدیلی سے ممکن ہے۔ اور وہ دونوں ہم پاکستانی بھی یہ کلیئر کریں کہ ہم کشمیریوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یا کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انڈیا بھی یہ کلیئر کرے کہ وہ کیوں اس پر قابض ہے۔ جب تک ذہنی تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ تصادم میں ہیں، ٹکراؤ میں ہیں، اور موجودہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ایک وقت تھا شہروں کی دنیا ہوتی تھی، ایک شہر پر قبضہ ہو جاتا تو دوسرا، دوسرے پہ تیسرا۔ اب گلوبل ولیج ہے، آپ ایک قدم اٹھائیں گے آپ کو عالمی دنیا کو جواب دینا ہوگا۔ آپ مقروض ملک ہیں، آپ بھیک لے کر گزارا کرتے ہیں، آپ امریکہ کی امداد پہ چلتے ہیں، IMF کی امداد پہ چلتے ہیں، اور غلام قوموں کا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہوا کرتا، غلام نے ہمیشہ اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اپنی حیثیت کلیئر ہونی چاہیے کہ تمام جماعتی قائدین یہ مان لیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ ایشیا کا چودھری ہے، اور ہم اقوام متحدہ کے منسلک ادارے جتنے بھی ہیں، عالمی بینک ہے، اقوام متحدہ سے منسلک IMF ہے، کوئی بھی ہے، ہم ان سب کے غلام ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ اپنی غلامی ختم کرنے کی کوشش کریں،
جب آپ خود غلام ہیں تو کسی دوسری قوم کی غلامی کی بات اس طرح کرنا کہ ہمیں جنگ کرنا ہوگی، ہمیں یہ کرنا ہوگا. بھائی ہمارے پاکستان میں بچیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو آٹا ٹرک کے پیچھے قطاروں میں مل رہا ہے، آٹا ان کو نہیں مل رہا. خیبر کی یہ صورتحال ہے کہ پولیس جو ہے وہ نعرے لگانے پہ مجبور ہے اداروں کے خلاف، اور ایک تصادم کا ماحول کریٹ ہے. تو سب سے پہلے پاکستان اور انڈیا کی قیادت کو ذہنی تبدیلی کرنا، اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور یہ ماننا ہوگا کشمیر الگ خطہ ہے اور وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ الحاق کسی کے ساتھ کریں یا نہ کریں. سر دس ریفرنڈم ہونا چاہیے اور ان کو اور انڈیا کا نجائز تسلط وہاں سے ختم ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.